بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت انک علی کل شیء قدیر. جی سورۃ التوبہ آیت نمبر 88 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے. اچھا کل جو ہم نے آیات کی تھی بات وہی چل رہی ہے کہ جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے وہ اپنے پیچھے رہنے پہ کوئی نادم بھی نہیں تھے، کوئی شرمسار بھی نہیں تھے، بڑے خوش تھے اس کے اوپر کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیا. اور ان کے بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو اب آگے بھی آپ نے اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا، یعنی اس کے بعد جب کبھی جہاد کا موقع آئے اور یہ ابھی آ کے آپ سے یہ بہانے کریں کہ ہم بعد میں آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے، ابھی تمہاری بڑی جینون ریزن تھی فلاں فلاں، تو اب آپ نے ان کو یہ بتا دینا ہے کہ جس طرح تم پہلے اپنے پیچھے رہ جانے پہ خوش ہو گئے تھے نا، آگے بھی اب تم پیچھے ہی چھوڑے جانے والوں میں رہو گے. اب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، یعنی ان سے یہ توفیق ہی اب ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی منع کیا گیا کہ آپ نے کسی اس طرح کے منافق جو ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ان کے لیے مغفرت نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت زیادہ فاسق لوگ تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا تھا کہ ان کے حق میں کوئی دعائے خیر نہیں کرنی، کوئی ان کو آپ نے ان کے لیے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اچھا اس میں پھر جس بات کا خیال رکھا جانا ضروری ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس آیت کو ہم ہر ایک کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، نہ ہم خود سے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جی یہ فلاں تو ایسا منافق ہے کہ ہم نے اس کی نماز جنازہ میں نہیں جانا، یہ مر گیا ہے تو اس کے لیے ہم نے استغفار نہیں کی. یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے خاص تھا کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعتقادی منافقین کے بارے میں خبر دے دی گئی تھی. جبکہ آج کل تو یہ ہے کہ ظاہر ہم نے تو ظاہر پر معاملہ کرنا ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی اپنی عمل کی وجہ سے منافقت دکھاتا ہے تو اس کے لیے یہ والی چیزیں ہم نہیں ڈالیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، جو مسلمان ہے، عمل کی وجہ سے تو ظاہر کوتاہی اس میں تو ہم سارے ہی شامل ہو جاتے ہیں نا، سب سے ہی عمل میں کسی نہ کسی کی منافقت آ جاتی ہے یا کوتاہی آ جاتی ہے. تو یہ نہیں کرنا کہ اپنے رشتہ داروں پر یا دوستوں پر اس طریقے کے فتوے یا لیبلز جو ہیں وہ ہم لگانا شروع کر دیں. اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کی مال کی فراوانی یا ان کے پاس اولاد کی فراوانی، یہ چیزیں بھی تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں کہ یہ اتنے نافرمان اور گنہگار اور فاسق لوگ ہیں، پھر بھی یہ اس طرح کی نعمتوں کے ساتھ ہے. تو کسی کے پاس مال یا اور اولاد کی فراوانی ہونا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں کافروں کو، فاسقوں کو سب کچھ دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں، یہ تو عارضی ہے. اصل اہمیت تو آخرت کی زندگی کی ہے. تو اس لیے یہ بھی کانسیپٹ، کیونکہ عموماً یہ کانسیپٹ لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کو بھی یہاں پہ سمجھایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی مال اور اولاد جو ہے انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی یہ چیزیں بھی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مال اور اولاد جو ہے خیر بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس طرح سے آزمائش بھی بن سکتے ہیں اگر انسان ہدایت پہ نہ ہو. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں ان کو ایمان لانے کا اور جہاد کرنے کا کہا جاتا ہے، تو ان میں سے جو وسعت والے، جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے، اور وہ بھی لبیک نہیں کہتے جہاد پہ نکلنے کے لیے، اور وہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونے، یعنی عورتیں جو ہے ظاہرہ وہ جہاد میں نہیں جاتی تھی، ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ان کے ساتھ بیٹھ رہنے پہ خوش ہوتے ہیں، تو اصل میں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب ان میں فکر نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کے دلوں میں. تو قرآن مجید میں جب بھی بات آتی ہے نا سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، تو اس کو
قلب سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. اس میں بھی ہے نا جو آیت ہم نے کل لاسٹ کی تھی 87 وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. تو میں نے آپ کو یہ بات پہلی بھی 2 مرتبہ بتائی ہے کہ قرآن مجید میں قلب کا ورڈ بھی آتا ہے اور افئدہ کا ورڈ بھی آتا ہے. فؤاد جو ہے تو جب غور و فکر اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو قلب، اور جب کوئی جذبات سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو فؤاد کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. بالعموم چونکہ غور کرنا، سمجھنا، کوئی بصیرت، اس لحاظ سے بات ہوتی ہے تو قلب کا ذکر آتا ہے. قرآن مجید میں کہیں بھی دماغ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی. ہم تو بالعموم سوچنے سمجھنے کا محور و مرکز جو ہے وہ دماغ کو لیتے ہیں نا، لیکن قرآن کے حوالے سے قلب ہے جو سوچنے سمجھنے کا محور ہے. اور اب تو اس پہ ویسے سائنٹیفک ریسرچز بھی آ گئی ہیں کہ ہارٹ کے اندر ایسے ہوتے ہیں، ایسی ایبلٹی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق ہے، اللہ سے زیادہ بہتر تو اس چیز کو کوئی نہیں ایکسپلین کر سکتا. تو بہرحال یہاں پہ یہ بتایا گیا. آپ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے لیے دین کی سمجھ اور دین کا فہم، اس کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح چیزیں سمجھا دے. کیونکہ بعض لوگ، جس سے میں نے آپ کو کل بھی اگزامپل دی تھی، کہ ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کن کے اوپر اپلائی ہو رہی تھی. اور عام عوام الناس یا عوام جو عام مسلمان ہیں، چونکہ وہ ان کے دوسرے فرقے سے، ان کے فرقے سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو ان کے اوپر یہ آیات لگا کے تو اس کے بارے میں خود ہی یہ ڈیسیژن لے کے بیٹھ سکتے ہیں یہ تو منافق ہے، ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. یہ آیات عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھی. یہ جو منافق تھے یہ کافر تھے، یہ اندر سے کافر تھے. اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. آج ہم میں سے تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر معاذ اللہ کوئی وحی آتی ہے. تو اس لیے دین کے فقہ اور دین کی سمجھ کی دعا اپنے لیے ضرور کرنی چاہیے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ وہ جب ان کو کسی آیت پہ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، بعض دفعہ ہوتا ہے نا بندہ کوئی اٹک جاتا ہے تو وہ تو باقاعدہ استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے کہ کیونکہ کہتے ہیں استغفار کرنے سے آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں. تو استغفار کر کر کے اور بہت زیادہ دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے کہ میرا شرح صدر کریں اس کے اوپر. ہم لوگ تو ظاہر ہے اتنا سیریسلی لیتے ہی نہیں، کبھی اس طریقے سے سوچتے ہی نہیں، لیکن علماء جو ہے نا ان کی جو پریکٹسز تھیں وہ بہت اعلیٰ پائے کی تھیں. اسی لیے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ان کے نام کیے اور ایسے ان کو جو ہے وہ دین کا امام بنایا. بہرحال اب میں آگے آیت نمبر 88 پڑھ رہی ہوں. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، سب خیر انہی لوگوں کے لیے اور یہی لوگ اصل فلاح پانے والے ہیں. لیکن الرسول، لیکن مطلب لیکن، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، جاہدو انہوں نے جہاد کیا. یعنی انہوں نے تو وہ جہاد کیا، جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے نا انہوں نے جہاد کیا. کس طرح؟ باموالہم وانفسہم، اموال جو ہے وہ مال کی جمع ہے، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنے جانوں کے ساتھ، واولئک اور یہی لوگ، لہم لیے ان کے، الخیرات، خیرات جو ہے اس سے مراد اچھائیاں، بھلائیاں، خیر یا اچھا اجر یا نیکیاں، کوئی بھی آپ اس سے جو ہے نا وہ مراد لے لیں، بس یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جانا، انعام و اکرام ہو جانا، یہ اس سے مراد ہے. اچھا، لہم الخیرات ان کے لیے اچھائیاں ہیں یا بھلائیاں ہیں یا خیر ہے. و اور اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. فا لام اور ہا، فلاح جو ہے نا یا فلاح، اس میں بیسیکلی پھاڑنے کا مفہوم آ جاتا ہے، پھاڑنا، اور پھر اس کے ساتھ اس میں کامیابی اور بقا کا مفہوم آ جاتا ہے. میں اس کو تھوڑا بھی تفسیر میں ایکسپلین کر دیتی ہوں.
اچھا، تو یہاں پہ اب ان مومنین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جانے پر فوری اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا تھا، اور انہوں نے بالکل کوئی پس و پیش نہیں کیا، انہوں نے کوئی عذر بہانے تراشے نہیں، انہوں نے فوری جانے پہ نہ صرف یہ کہ رضامندی کا اظہار کیا بلکہ اس کے لیے ہر طرح کی کوشش بھی کی. تو ایسے لوگوں کا یہاں پہ ذکر بھی ہے، اور آگے ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو اصل خیرات، اصل بھلائیاں، اصل اللہ کا فضل انعام و اکرام ان لوگوں کے لیے ہے، اور اصل کامیابیاں بھی انہی کے لیے ہیں. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہوتا ہے نا کہ ایک تقابلہ ضرور کیا جاتا ہے، یعنی بات کو صحیح طریقے سے واضح کرنے کے لیے جہاں پہ ایک طرف ہمیں منافقانہ کردار جو ہے وہ سمجھایا جا رہا تھا، تو وہاں پہ اب مومنانہ کردار بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اصل کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی چیز کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ دونوں میں کمپیریزن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا. یعنی فرض کریں جو بندہ اندھیرے میں ہوگا وہ جب روشنی کی طرف آئے گا تو اس روشنی کی قدر وہ کر سکے گا، یا اس کو پتہ چلے گا کہ روشنی میں ہونا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو گمراہیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے وہ جب ہدایت کی طرف آتا ہے تو اس کو فرق پتہ چلتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں نا دونوں طرح کے کردار بتائے جاتے ہیں. ایک طرف اگر کافروں کا کردار بتایا جاتا ہے تو ساتھ ہی مومنین کا کردار بتایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ انسان کو یہ ایک تو پتہ چلے کہ اس نے اپنے لیے کس طرح کا جو کردار ہے اس کو نمونہ بنانا ہے، اور اس نے کیا کام کرنا ہے، اور کس طرح کے کردار اور ان کی صفات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، یعنی منافقانہ یا کافرانہ جو صفات ہے ان سے بچنا ہے. اور اس لیے بھی یہ ایک مقابلہ کر کے بتایا جاتا ہے، یا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ انسان کہیں کافروں اور منافقوں کے بارے میں پڑھ کے یہ نہ ہو کہ اتنا مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ میرے اندر بھی یہ صفات ہیں، اور پھر وہ جو ساری ان کے لیے وعیدیں بتائی جاتی ہیں اس سے انسان بالکل مایوس نہ ہو کے بیٹھ جائے. تو اس لیے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہنم کا ذکر آئے گا تو جنت کا بھی آئے گا، جنتیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، بے عمل یا جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کا بتایا جائے گا، تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین اور سچے مسلمان ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے. اور یہ بات بعد میں سچ بھی ہوئی، مومنین جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب بھی آیا، باقی لوگ جو تھے ان کے اوپر پھر ایک دین کا اور اسلام کا روب بھی پڑا. تو دنیا میں تو کامیابیاں ملی ہی ملی، خیرات میں دنیا کی کامیابیاں بھی آ گئی، اور ظاہر ہے آخرت میں تو انہوں نے جو اپنے درجات بنا لیے اور جو اپنے لیے بھلائیاں اکٹھی کر لیں اور جو اپنے لیے کامیابیاں حاصل کر لیں وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہی لوگ ہیں جو اصل فلاح پانے والے ہیں، ہم المفلحون، اصل کامیاب لوگ. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پھاڑنے کا مفہوم آ جاتا ہے فلاح میں، عربی میں بلکہ فلاح جو ہے نا اگر آپ لام پہ تشدید کر لیں، کسان کو کہتے ہیں، فارمر جو ہوتا ہے. تو کسان کیا کرتا ہے، وہ پہلے ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، زمین کو کھودتا ہے یعنی پھاڑتا ہے، پھر اس کے اندر وہ بیج بوتا ہے، پھر اس کو لک آفٹر کرتا ہے، آبیاری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، روزانہ محنت کرتا ہے اس کے اوپر، پھر اس میں سے فصل نکلتی ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، مشقت کرتا رہتا ہے. پھر جب وہ فصل پک کے تیار ہوتی ہے تو پھر اس کو جب وہ کاٹتا ہے اور پھر اس کی ظاہر وہ کمائی حاصل کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے، اور اس سارے عمل سے ہی اس کی بقا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے نا، ظاہر ہے کسان تو یہ عمل کرتا رہے گا تو اس سے وہ اس کے صحیح کامیابی ملتی ہے. تو اسی طرح سے ہم انسانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ فلاح پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے، جو کہ اصل کامیابی تو ظاہر آخرت کی ہی ہے نا. دنیا میں تو انسان بعض دفعہ کوئی دین پہ چل کے یا اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے کسی لحاظ سے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے،
فرض کریں کہ کسی کے کاروبار میں اس نے کوئی اپنے جو ناجائز طریقے تھے وہ چھوڑے تو اس کو وقتی طور پہ نقصان ہو گیا. کوئی نوکری کسی کو لگ رہی تھی کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اس نے چھوڑی, اس کا نقصان ہو گیا. لیکن اس نے اپنے لیے جو آخرت کی کامیابی کر لی وہ اصل کامیابی ہے نا, وہ اصل فلاح ہے. تو اس لیے اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے, وقت لگانا پڑتا ہے, کوششیں کرنی پڑتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ سارا جو ہے نا پھاڑنا اور پھر محنت کرنا اور پھر کامیابی حاصل کرنا, اس کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کریں. کیونکہ انسان کی اصل جو شخصیت ہے وہ اندر ہوتی ہے, جو ایک ہمارے اندر جو ایک روح ہے نا, جو ایک مخفی حقیقت, اس کو ہم بالعموم بھول جاتے ہیں. اوپر تو ایک یہ گوشت اور ہڈیاں چڑھی ہوئی ہیں, غلاف چڑھا ہوا ہے نا, ہم بیسیکلی اسی کا بندوبست کرتے رہتے ہیں, اپنی جسمانی غذا کا بھی اور جسمانی آسائش و آرام کا بھی. لیکن جو ہماری روح ہوتی ہے اندر, جو بیسک جو اصل حقیقت ہے, اس کو ہم بھول جاتے ہیں, اس کے اوپر ورک کرنا بھول جاتے ہیں, اس کی سکون کے لیے ہم نہیں سوچتے. تو یہ جو اندر جو ایک فرسٹریشن یا بے چینیاں یا بے سکونی آ جاتی ہے نا, وہ اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ ہم اپنی روح کو بھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. روح کو غذا جو ہے نا وہ اس قرآن سے, اللہ کی طرف سے, وحی سے, روح اللہ کی طرف سے ہے نا, اور اوپر سے آئی ہے. تو روح کو جو سکون ملتا ہے وہ اس وحی الہی سے ملتا ہے. تو ہم اس کی غذا کو بھول جاتے ہیں, اس وحی سے, اللہ کے اس کلام سے خود کو دور رکھتے ہیں. جسمانی غذا تو ہم کھاتے ہیں, جسمانی سہولیات آسائشیں بھی اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو جسم کے لحاظ سے تو ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, روح کے لحاظ سے ہم محنت نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک وہ محنت نہیں کی جائے گی اس روح کے لیے, تب تک انسان کی کامیابی نہیں ہے. اب انسان نے اپنی اگر آخرت کی کامیابی لینی ہے نا, تو اس کے لیے اس کو اپنی نفس کشی بھی کرنی پڑے گی, یعنی نفس کو کنٹرول بھی کرنا پڑے گا. پھر اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنا پڑے گا, یعنی جو غلط عادات ہیں یا جو برے طریقے ہیں, جو برائیاں ہیں دلوں میں, قدورتیں ہیں, نفرتیں ہیں, بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, ان سب کو نکال کے اور پھر اچھی اعمال جو ہے وہ اپنانے پڑیں گے نا. تزکیہ نفس یہی ہوتا ہے. تزکیہ 2 سٹیپ کا عمل ہے. ایک تو یہ کہ بری عادات کو نکالا جائے اپنے دل سے, اپنے اندر سے, اور دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اچھی عادات اپنائی بھی جائیں. اگر آپ صرف بری عادات چھوڑیں گے, اچھی عادات اپنائیں گے نہیں, تو دوبارہ انہیں بری عادات میں پڑ جائیں گے. جیسے آپ جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں نا لان میں سے, آپ یہ ویٹ وغیرہ ایک دن نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اگر آپ کوئی اسپرے نہیں کرتے یا پراپر لک آفٹر اس کو نہیں کرتے ہیں, تو پھر دوبارہ سے وہ ویڈز جو ہیں وہ نکل آتی ہیں. تو تزکیہ بھی اسی طرح 2 سٹیپ کا عمل ہے. جب تک یہ دونوں سٹیپ نہیں ہوں گے تب تک صحیح اصل کامیابی نہیں ہوگی. تو اپنے نفس کو قابو بھی کرنا ہے, اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنا ہے, پھر وہ صحیح ایمان کا بیج ڈال کے پھر اس کی آبیاری بھی کرنی ہے, اس کا دھیان بھی رکھنا ہے, یعنی اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. کیونکہ ظاہر ہے انسان اس دنیا میں جب رہ رہا ہوتا ہے نا, تو ایمان کو خراب کرنے والی تو بہت سی اٹریکشنز ہوتی ہیں. کسی کو ساتھ ساتھ شیطان بھی لگا ہوتا ہے, انسان کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے. تو بہکنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے نا انسان کے لیے. اب یہی ہے انسان کا اپنا امتحان کہ وہ کس طریقے سے خود کو کنٹرول کرتا ہے, کس طریقے سے اپنے اس ایمان کی حفاظت کرتا ہے, کس طریقے سے اپنے عمل سے پھر اس ایمان کو اور بڑھاتا جاتا ہے. کیونکہ محض ایمان بھی کافی نہیں ہے نا. ایمان تو اپنا لیا, دعویٰ تو کر لیا, لیکن عمل کچھ نہ کیا, یا عمل جو ہے وہ اس ایمان کے دعوے کے برعکس ہوا, تو پھر بھی کوئی فصل نہیں ہوگی, پھر بھی کوئی کامیابی نہیں ہوگی. تو اپنے ایمان کے دعوے کو اپنے عمل سے سچا ثابت کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. پھر اولئک هم المفلحون والی جو کیٹیگری ہے نا, اس میں ہم شامل ہوں گے. کیونکہ فلاح جو ہے نا وہ کامیابی جو انسان اپنی محنت اور عمل سے حاصل کرتا ہے. اب محنت تو کرنی ہے تو اس کے لیے تو پھر ظاہر بے آرام بھی ہونا پڑے گا, اس کے لیے مشقت بھی کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے پھر ہمیں وقت بھی لگانا پڑے گا. اور یہ دنیا تو ہے ہی دارالعمل ہے نا, اس میں آپ نے محنت بھی کرنی ہے, اس میں آپ نے اپنی ساری توانائیاں, اپنی ایفرٹس لگانی ہے. پھل تو جا کے آخرت میں ملنا ہے نا.
لیکن مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہم ساری محنتیں دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم سارا وقت دنیا کے کاموں کے لیے لگا دیں گے، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہم خوب بھاگ دوڑ کریں گے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے گھر بار ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی دنیا کی تعلیم کے لیے۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ظاہر یہ کانسیپٹ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں کوئی رہبانیت کا، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ اپنے دین کے لیے بھی محنت کرنا، اپنے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے بھی وقت لگانا، اس کے لیے بھی قربانی کی سطح پر آنا، یہ ہم نہیں کرتے نا، ہم بیلنس بالکل خراب کر دیتے ہیں کہ دین کے لیے نہ ہمارا کوئی قربانی کا جذبہ ہوگا، نہ اس کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنے کا شوق ہوگا، نہ اس کے لیے ہمیں وقت لگانا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو جب اس طرح کے رویے ہوں گے تو پھر ظاہر انسان دنیا داری بنے گا نا، پھر دنیا کی کامیابیاں تو مل جائیں گی لیکن آخرت کی کامیابی تو نہیں ملے گی، جو اولئک هم المفلحون والی بات ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی کامیابی کا یا خسارے کا ذکر ہوتا ہے نا تو اس سے مراد آخرت کی کامیابی یا آخرت کا خسارہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو فلاح پانے والی ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو یہ منافقین اور کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیا خراب کر لی اور کیسے اپنے خود کاروبار یا اپنی چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے اور اب جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں نہتے ہو کے، لیکن ان کا ایمان ایسا تھا کہ یہ تعداد میں کم ہوتے تھے، اسلحہ بھی نہیں ہوتا تھا، چلے جاتے تھے، دوسرے لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن ان لوگوں کو پتا تھا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے یہ اپنی دنیا کو قربان کر کے، اپنی دنیا کو داؤ پہ لگا کے اپنی آخرت کو بچاتے تھے، اپنی آخرت کی کامیابی پہ ان کی نظر ہوتی تھی نا۔ یہی یہاں پہ بتایا گیا جو دو طرح کے کردار ہے نا، ایک منافقانہ کردار جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز کرتا ہے، جس کو مشکل لگتا ہے، جس کے دعوے جو ہیں ایمان کے وہ محض جھوٹے زبانی دعوے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر مال کی بھی محبت ہوتی تھی، نہ وہ مال کی قربانی دیتے تھے، نہ اپنے نفسوں سے کوئی وہ جہاد یا جد و جہد کر سکتے تھے۔ اور دوسری طرف مقابلتاً ایک مومن کا کردار بتایا گیا جو دل و جان سے حاضر ہوتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی نیتیں بہت خالص ہوتی تھی نا، ان کے دل صاف ہوتے تھے، ان کے اندر ایمان کا نور ایسا ہوتا تھا، جتنا انسان کا ایمان زیادہ ہوگا اتنا اس کے اندر ایمان کا نور ہوگا تو اتنی ہی نیتیں خالص ہوں گی، کیونکہ ایمان اور تقوی یہ تو دل کی کیفیات کے نام ہے نا۔ تو اگر دلوں میں ہی برائیاں ہیں، منافقتیں ہیں، کفر ہے، اندھیرے ہیں، جہالت ہے، تو وہاں پہ ایمان کی روشنی تو پھر نہیں ہو سکتی نا۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک منافق میں اور ایک مومن میں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم نے بس یہ چیک کرنا ہے کہ ہم اپنے کانسیپٹ چیک کریں کہ ہمارے نزدیک دنیا کی کتنی اہمیت ہے اور آخرت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نے بھی یہ کمپیریزن اپنا اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم کیا صرف دنیا دار لوگ تو نہیں ہیں کہ اپنی دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں اور آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، آخرت کو ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ سوچ لیتے ہیں اچھا چلو بڑھاپے میں پڑھ لیں گے جا کے، خیر ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، دیکھ لیں گے قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا، کیونکہ بالعموم ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو کہ عبادات کی صرف ریچولز پہ ان کا زور ہوتا ہے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، لیکن جو دین کا فقہ، سمجھ، بصیرت، علم حاصل کرنا ہے نا، اس کی طرف بہت کم مسلمان آتے ہیں، اور اسی لیے پھر بہت سی غلط پریکٹسز کا بھی شکار ہیں، اور اسی لیے پھر وہی بات ہے کہ بس ایک وہ نام کا دین ہے، اصل جو روح ہے نا دین کی اس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، اور اسی لیے بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جن کی ساری نظر اور سارا فوکس جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ان کی نظر جاتی نہیں ہے، آخرت کو وہ فوکس میں لاتے ہی نہیں، کیونکہ آخرت ان کی پرائیورٹیز میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بس ہم اپنے آپ کو اس لحاظ سے چیک کر لیں، اور جس میں پہلے بھی ہم یہ بات کئی دفعہ کر چکے کہ اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کن چیزوں کی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہیں اور اس میں آخرت کی کامیابی کی کوئی دعا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نظر آخرت پر نہیں ہے، ہماری سوچ میں آخرت کی کامیابی کہیں آتی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جس چیز کی سوچ یا جس چیز کی فکر انسان کو ہوتی ہے اس کی دعا تو کہے بغیر منہ سے نکلتی نا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے کتنے ہلکان پریشان ہو رہے تھے، کبھی ان کے ایگزامز ہیں، کبھی ان کو جاب چاہیے، کبھی ان کی شادیوں کے موقع ہیں، تو خود بخود آپ کے منہ سے ہر وقت ان کے لیے دعا نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک فکر لاحق ہوتی ہے نا آپ کو۔
تو جب آخرت کی فکر ہوگی تو خود بخود اس کے لیے آپ کی زبان سے دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت کا حقدار بنائے۔ لیکن اگر آخرت پہ نظر ہی نہیں ہوگی تو انسان بس پھر وہ دنیا دنیا ہی کرتا رہے گا، اسی میں بھاگتا رہے گا، دنیا کی ہی کامیابی کی دعائیں بھی کرے گا۔ دنیا کے لیے بے شک کام کریں، اپنی محنت ایفرٹس لگائیں، لیکن صرف دنیا کے لیے نہ کریں، اور دعائیں بھی صرف دنیا کی کامیابی کی نہ کریں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے نا آخرت کی کامیابی کی دعائیں ضرور مانگیں، اور ان کو بھی سکھائیں، ان کا بھی جو فوکس ہے نا وہ ابھی سے آخرت کے حوالے سے بنائیں، ان کو یہ سوچ دیں۔ دیکھیں ہم والدین ہیں، ہم نہیں انہیں یہ سوچ دینی ہے نا، ہم خود اگر دنیا میں مگن رہیں گے، جو دنیا دار والدین ہوتے ہیں ان کے بچے بھی دنیا دار ہی نکلتے ہیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی ایسی خاص اس کی کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے، ورنہ بالعموم تو یہی ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں نا۔ تو آپ ان کو دین کی فہم اور دین کا فہم، دین کی سمجھ بصیرت دیں گے، اور دین کی اہمیت سکھائیں گے کہ اپنی زندگیوں میں سب سے زیادہ اہم تم نے دین کو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم جاب کرتے ہوئے یہ چھوڑ دو، مال کماتے ہوئے دین کے پیچھے ڈال دو، یا کوئی بھی معاملات کرتے ہوئے۔ آپ ان کو یہ سکھائیں گے کہ انہوں نے دین کی اہمیت جو ہے وہ سمجھنی ہے، اور صرف ریچولز تک نہیں رہنا ہے کہ بس جلدی جلدی جا کے 2 سجدے کر کے نماز پڑھ لیا تو سمجھ لیا بس جی میں نے دین کا حق ادا کر دیا۔ بالعموم ہم اسی طرح کے مسلمان دیکھتے ہیں نا، لیکن یہ ناکافی ہے۔ آپ خود بھی دین کا علم حاصل کریں، سمجھیں، پڑھیں، اپنے عمل میں لے کے آئیں گے تو آگے آپ اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کر آئیں گے نا۔ جب آپ کو خود ہی نہیں علم ہوگا اور خود ہی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا تو ہم بچوں کو کیسے وہ چیز سمجھا پائیں گے۔ ہم اپنے لیے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی جاب ہونی چاہیے، ذریعہ معاش ایسا ہونا چاہیے، تعلیم ایسی ہونی چاہیے، تو ہم بچوں کے لیے بھی وہی چیز اہم سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم خود آخرت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اپنے لیے اہم نہیں سمجھیں گے، تو ہم بچوں کے لیے بھی اس کو غیر اہم سمجھیں گے۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے نا، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ سمجھ نہ آئے۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو چیک کریں، اپنی پرائیورٹیز کو چیک کریں، اپنا عمل دیکھیں کہ ہمارے اندر کہاں کہاں کمی کوتاہی رہے گی جو آگے ہمارے بچوں میں آئی، کیونکہ بالعموم لوگ جو ہے نا وہ بچوں کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا سوال کرتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے، ہم کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کی تربیت میں کہاں کمی چھوڑی، کیا آپ نے خود دین کا فہم اور علم حاصل کیا، اور کیا اس کو اپنی زندگی کے لیے اہم سمجھا، تو پھر آگے بچوں کے لیے بھی اس دین کے علم کو اہم سمجھا۔ لیکن نہیں، ہم لوگ عموماً دنیا کے علم اور دنیا کی تعلیم ہی اہم سمجھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ قرآن کا علم تو ہم بچوں کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں کہ وہ بچپن میں ایک ایک آمین کرا لی، 7 8 سال 9 10 سال کی عمر میں بچوں کو ایک دفعہ قرآن مجید ختم کرا لیا، بس دیٹس اٹ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ادا ہوگی، بس یہی کام تھا بچے کا بھی۔ یہ ہوتا ہے نا بالعموم، تو یہ ہوتا ہے جو آمین ہو گئی ہے بچے کی، اس کے بعد بس اب دنیاوی پڑھائیاں ہیں، دنیا کے کام ہیں، اور وہ بچے چلتے 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 اسی میں پھنس جاتے ہیں اس سرکل میں، اور وہ تو ایک سائیکل ایسا ہے کہ وہ تو چلتا ہی جاتا ہے، ابھی اسکول کی پڑھائیاں، پھر کالج کی، پھر یونیورسٹی کی، پھر جابس کی ٹینشنز، اسی میں رہتے ہیں بچے۔ جبکہ یہ جو ایک اہم ترین ایک زندگی کا حصہ ہے قرآن کی تعلیم، اس سے ہم خود بھی بے بہرا رہتے ہیں، بچوں کو بھی اس سے دور رکھتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے جب ہم خود دنیا دار ہوں گے تو ہمارے بچے بھی تو وہی کریں گے نا، پھر ہم کیوں گلا شکوہ کریں کہ نہیں جی ہمارے بچے یہ نہیں کرتے، دین کی طرف نہیں آتے، ان کی پریکٹس ایسے نہیں ہے۔ تو ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم نے کیا تربیت کی ہے، ہم نے کتنا وقت لگایا ان کی دین کی تعلیم کے حوالے سے۔ اگر ہم نے یہ کمی کوتاہی کی ہے نا تو پھر وہ بلیم بھی ہم اپنے آپ کو ہی دیں، ہم بچوں کو بلیم نہ دیں۔ خود ہم محنت کرتے نہیں، خود ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کا سوچتے نہیں، اس کے بعد سارا الزام ہم بچوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بگڑ گئے ہیں، یہ نہیں اس طرف آتے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ دین کی بات نہیں سمجھتے۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، سب سے پہلے تو اپنا قصور مانے نا کہ ہم نے ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی، ہماری کوتاہی ہے، پھر اس پہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کی
دینی تعلیم و تربیت میں بہت کمی کوتاہی کی ہے، پھر آپ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں اور پھر آہستہ آہستہ بچوں کو اس کے اوپر لے کر آئیں. یہ نہیں کہ اب اگر آپ کے بچے 18 19 20 سال کے ہو گئے ہیں تو اب آپ ان کے اوپر، آپ نے اب اگر پڑھنا شروع کیا ہے تو اب آپ بچوں کے اوپر تابڑ توڑ حملے کریں اور سمجھیں کہ بس ایک ہی دن میں جو ہے وہ بچے اچانک سے بالکل زبردست نمازی بھی بن جائیں گے اور بہت پکے مومن بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مکے کی کتنی سالہ زندگی، 13 سالہ، پھر اس کے بعد مدینہ کی 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا. آہستہ 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 بتدریج احکامات نازل کیے گئے، تب کہیں جا کے جو ہے وہ ایک وہ شخصیت صحیح جو ہے وہ سامنے آتی ہے جب آہستہ آہستہ کام کیا جاتا ہے. جب ایک دم بہت زیادہ حملے کر دیے جائے نا بچوں پہ تو وہ بھی پٹ آف کر دیتے ہیں، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں کہ یہ وہ مصیبت ہی ڈالنی شروع کرتی ہے والدین. ٹھیک ہے، اول تو بچپن سے سٹارٹ کریں. اگر وہ وقت آپ نے اپنی کوتاہی میں گزارا ہے اولاد کی تربیت میں تو ابھی بھی دیر تو نہیں ہے، ظاہر آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کو خود ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ لوگ ظاہر مطلب بات کرتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو سب سے پہلے اپنے اوپر نظر کریں نا اور اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں کہ ہاں ہمارے سے کوتاہی ہوئی ہے بچوں کو اس طرف نہ لانے میں. لیکن توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ایسا زبردست ٹول ہمیں دیا ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں. اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ کچھ ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ آپ ان کی دینی تربیت سمجھ کے پڑھنے کی جو تربیت ہے نا اس کا بندوبست کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو آہستہ آہستہ اس کے اوپر لے آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. تو یہ ہے فلاح کا اصل مفہوم، اور فلاح کے لیے جو ہے پھر اس کے لیے جد و جہد، مشقت، وقت لگانا، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا. تو اب یہ جو قرآن سمجھنے کا عمل ہے اس کے لیے بھی اپنے لیے وقت لگانا یا محنت کرنا یا قربانی دینا، اس کو مشکل نہ سمجھیں، اس کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھیں. جیسا کل بھی میں نے وہ بتایا تھا نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو اس چیز پہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سمجھ کے پڑھنے کا موقع عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ہے، اللہ کا ارادہ آپ کے ساتھ خیر کا ہے. الحمدللہ بولیں اور اس کی ناقدری نہ کریں، اس پہ خوش ہوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، انعام و کرام اور اللہ کا بہت زیادہ فضل سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین کی سمجھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بولیں اور اس کی قدر کریں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اعد عدد سے ہے، عین دال دال، اور عدد جو ہے تعداد یا گنتی یا اعداد و شمار، تیاری کے لیے یہ کیا جاتا ہے نا، تو اس لیے اس کا مطلب تیار کرنا لیا جاتا ہے. جب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے آپ گن گن کے چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی اوکیزن، کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آپ تعداد گن رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے، کتنا حساب کتاب کرنا ہے. سو اس طرح سے یہ ورڈ جو ہے تیاری کے لیے لیا جاتا ہے. اعد تیار کیا، کس نے تیار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیا تیار کیا ہے؟ لہم لیے ان کے، جنات باغات ہیں، جنت ان کی جمع. جیم نون، نون اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ چھپے ہوئے کے لیے آتا ہے. جیم نون نون جو ہے نا، یہ اصل میں یہ ہے کہ جنت جو ہے اس کے درخت اتنے گھنے ہیں کہ اس کی زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ بھی کہ ظاہر ہے جنت جو ہے وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جنت اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے سے مخفی رکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے بھی جنت کا ورڈ ہے. اور وہ کیسی جنت ہے؟ تجری بہتی ہیں، جیم را، یا بہنا، جاری ہونا، جیسے نہر جاری ہو جانا یا پانی جاری ہو جانا. تا مونس کا ہے. من تحتہا، ان کے نیچے سے. تختہ ہوتا ہے نا، ماتحت ہونا، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نیچے ہونا. اور ہاں سے مراد وہ جنتیں ہیں. الانہار، نہریں، نہریں جو ہیں ان کے نیچے بہتی ہیں. خالدین، خلد سے ہے، خلد کہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشگی کو. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں. ذالکا یہ، الفوز، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، جیسے اردو میں ہم فائز ہونا کہتے ہیں. تو یہ کامیابی ہے العظیم، بہت بڑی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریوارڈ بھی بتا دیا، خوشخبری بھی دے دی کہ جو ایسے مومنین ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا، جو کہ ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں.
والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم. جب بھی بات ہوگی ایمان کے ساتھ عمل کی بات ہوگی، جو پچھلی آیت ابھی ہم نے کی ہے نا کہ اس میں ایمان کے ساتھ جان اور مالوں کے ساتھ جہاد یعنی عمل کی بات ہے. بغیر عمل کے ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس بات سمجھنے کے لیے کہ ایسے مومنین کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبریاں دی ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی جو اس کرائٹیریا پر پورا اتریں گے، جن کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہوگی، یعنی جو اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ عمل سے اس ڈیزگنیشن کے لیے کوالیفائی کرائیں گے، وہ پھر یہ والی ڈیزگنیشن پائیں گے آگے. دیکھیں دنیا میں بھی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بھی ڈیزگنیشن یا کوئی بھی جاب یا کوئی موقع یا کسی چیز پر فائز ہونا، یہ ایسے بغیر وجہ کے تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو بہت سے سٹیپس عبور کرنے ہوتے ہیں، اپنی کوئی کوالیفیکیشن شو کرنی پڑتی. کوئی جاب بھی آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کے بغیر نہیں ملتی. جاب میں آگے ترقی بھی آپ کو آپ کی جب تک آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں کرتے وہ نہیں ملتی، وہ ڈیزگنیشن آپ کو جو ہے. تو ایسے ہی ہے نا کہ جس طرح دنیا میں یہ کامیابیاں ایسے ممکن ہی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. جنت کوئی ایسی سستی چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس وہ اللہ تعالیٰ نے ہم مومنین سے وعدہ کیا ہوا ہے تو چونکہ ہم کلمہ گو ہیں تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں، چاہے ہمارے اعمال ویسے نہ ہوں. تو ایسے تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیں تیار کر کے ان کے دروازے تو کھلے رکھے گئے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن تو ہونا ہمارے پاس، تب سرٹیفکیٹ ملے گا نا، تب ہمیں اس ڈیزگنیشن پہ جانے کا مستحق قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ جو اس کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے نا، جو قربانی دینی ہے، اس کی سطح پر ہمیں آنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بس اس میں سمجھنے کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جنتوں کا ذکر جب بھی آتا ہے تو اس میں ایک تو یہی پتہ چلتا ہے کہ درخت ہیں وہاں پہ بے پناہ، سائے ہیں اور پانی ہے ٹھنڈا، اور نہریں، بہتی نہروں کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ضرور آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے جو بہتی نہریں یا جو چشمے یا واٹر فالز جو ہیں، کیوں جاتے ہیں یہاں پہ سب نائگرا فالز دیکھنے کے لیے؟ کیونکہ وہ جو یہ بہتا پانی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تو قدرت کا ایسا زبردست، وہ نائگرا فال تو خیر بہت ہی زبردست شاہکار ہے جو کہ یہیں پہ مطلب آپ کو نظر آتا ہے. لیکن ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ لوگ جو عموماً جاتے ہیں آؤٹنگ وغیرہ کے لیے ریزورٹس پر، ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں نا جہاں پہ پہاڑ ہوں، درخت ہوں، اور آپ فرض کریں آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ کوئی ہائکنگ ٹریل ہے، اس پہ آپ ٹریل پہ چلتے چلتے کافی لمبا سا سفر کر کے آپ نیچے گئے تو وہاں پہ آپ کو واٹر فال نظر آ جاتی ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور وہ جو پانی، بہتے پانی کی جو آواز ہے نا ایسے درختوں میں، وہ انسان کی روح پہ ایک ایسا زبردست اثر ڈالتی ہے، اور آپ کو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، بڑا سکون بھی ملتا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے قدرت کا یہ نظارہ جو ہے نا، بہتا پانی. تو یہ انسان کے اوپر ایک بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے. اس لیے جب بھی جنتوں کا ذکر آتا ہے، چونکہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارا نفس یا ہماری روح یا ہمیں کس چیز سے جو ہے وہ تسکین ملے گی، یا کس چیز کی سوچ سے بھی جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا سا امیج قائم کرنے میں مدد ملے گی. تو آپ جب بھی اس چیز کے اوپر سوچیں نا تو آپ کو ایک اچھی سی فیلنگز آتی ہیں. درخت ہیں، پہاڑ ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، پھل ہیں، ہر طرح کی نعمت وہاں پہ ہے، بہتی نہریں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کی نہروں کا اور جنت کے بہتے پانی کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اور پھر وہاں پہ خالدین فیہا ضرور کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو ہم بڑی اچھی اچھی ریزورٹس پر جاتے ہیں، لوگ اپنی آؤٹنگس کے پروگرام بناتے ہیں، ویکیشنز کے پروگرام بناتے ہیں، جس طرح ابھی سمرز ہے. لیکن کتنا ہو جاتا ہے، بہت ہوا، 2 ویکس ہو گیا، 3 ویکس ہو گیا، اتنا بھی زیادہ ہی ہوتا ہے. بالعموم تو آپ 12-15 دن اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. دین یو ہیو ٹو کم بیک، چاہے وہاں جا کے آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہو. بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جا کے آپ کو، اور دل نہیں چاہ رہا ہوتا واپس آنے کو. لیکن وہ آپ کا ایک ٹیمپریری قیام ہی ہوتا ہے نا. دنیا تو ہے ہی ٹیمپریری، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے.
لیکن آخرت میں یہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس طرف سے ملیں گی نا، یہ پرماننٹ رہنے کی جگہ ہیں، یہاں پہ ہمیشگی ہے، یہاں پہ ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہائے بس اب ایک دن رہ گیا واپس جانا ہے، جس طرح ہم یہاں پہ جب ویکیشن پہ ریزورٹس پہ جاتے ہیں تو اینڈ پہ ایک پریشانی ہونے لگ جاتی ہے نا، بچوں کو بھی خود کو بھی کہ ہو پھر واپس وہی زندگی کے جھمیلے اور وہی ٹینشنز اور وہی بھاگ دوڑ. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو فوز العظیم کہا ہے، یہ اصل کامیابی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں نا، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی، اور اس میں بھی یہ کہ جنت میں داخل ہو کے وہ اپنا مقام پا لینا. میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا نا کہ آخرت کے میں بھی مختلف مراحل ہوں گے. پہلا مرحلہ قبروں سے زندہ ہو کے نکلنے کا، پھر میدان حشر میں جانے کا، اور پھر سارے وہ معاملات. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جن کو ان سب سے بچا کے بے حساب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں. آمین. بہرحال اس کے بعد بھی اگر کسی کو یہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جاتا ہے تو بھی ابھی وہ تو کامیابی کا پہلا سٹیپ ہے نا. اس کے بعد جب آگے گزارا جائے گا مختلف مراحل سے اور پھر جنت میں داخلہ ملے گا اور وہ مقام دے دیا جائے گا، تو وہ اصل کامیابی ہوتی ہے، وہ اصل فائنل سٹیپ ہوگا. اور اس کے بعد بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا جو سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ مزید ایک فائنل اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ مہر. تو یہ چیزیں ہیں اصل عظیم بڑی کامیابی. یعنی جو فوز عظیم ہم تو دنیا کے لحاظ سے سمجھتے ہیں نا، کسی کو بڑی زبردست جاب مل گئی، کہ کاروبار میں بڑا آگے چلا گیا، کسی نے کوئی بڑا گھر بنا لیا، کوئی بہت زیادہ کوئی گاڑیاں لے لی، پلاٹس لے لیے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا کامیاب بندہ ہے، اس کو تو دنیا میں سب کچھ ملا ہے، بہترین کامیاب اور سکسیسفل ترین بزنس مین ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کے بالعموم لوگوں کے کانسیپٹس تو یہی ہوتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو فوز العظیم ان کی کامیابی کو نہیں کہا گیا. فوز العظیم وہی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے نا، اور وہاں کی وہ ڈیزگنیشن ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ اصل کامیابی ہے. تو پھر اسی اصل کامیابی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے نا، اور اسی کے لیے اس دارالعمل میں عمل کرنا ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس دنیا میں بھی کامیابیاں مل جاتی ہیں تو بونس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام و اکرام اور فضل کہہ لیں کہ وہ بھی مل جائے آپ کو. ورنہ اگر دنیا میں کامیابی نہیں بھی ملی، کوئی نقصان بھی ہو گیا، تو وقتی ہے، عارضی ہے. چاہے اس کے اوپر دکھ بھی ہوتا ہے انسان کو، بعض دفعہ کو مالی نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ جاب چلے گی، کوئی کاروبار تباہ ہو گیا، لیکن وہ سب چیزیں پھر بھی قابل تلافی نقصان ہے. دنیا کے نقصانات جو ہیں وہ پھر بھی ان کی تلافی کسی نہ کسی طرح سے ممکن ہو سکتی ہے. آخرت کی اگر ناکامی مل گئی اور آخرت کی کامیابی سے انسان محروم رہ گیا نا، تو وہ ناقابل تلافی خسارہ ہے انسان کا. تو بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اصل کامیابی عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفرنا. یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہو گیا. آگے دیکھیں، وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. اور عرابیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی بیٹھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا. ان عرابیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، عنقریب انہیں دردناک سزا ملے گی. وجاء اور آ گئے، جیم یا حمزہ، المعذرون عذر دینے والے یا معذرتیں کرنے والے. عذر سے ہے معذرون، عین زال را. اور عذر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے جب کوئی کچھ غلط ہو جائے یا کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے پھر انسان کوئی نہ کوئی ریزن دیتا ہے، کوئی بہانہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو، اس بہانے کو، یا اس وجہ جو انسان بناتا ہے اپنے لیے، اس کو عذر کہا جاتا ہے نا. کہ عذر کا لفظ جو ہے کسی الزام کو دور کرنے کے لیے عموماً یہ یوز ہوتا ہے. جب انسان کے اوپر کوئی بلیم ہو جائے تو اس کو ہٹانے کے لیے، جو کہ سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ
غلط اس کے لیے ہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی جو معذرون ہے نا، زال پہ تشدید ہے، تو اس کے بارے میں بھی اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذر کرنے والے ہیں جن کا عذر حقیقی نہیں تھا، جھوٹے بہانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو معذرون کہا جاتے ہیں، جو بس اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تشدید کے ساتھ جب یہ آ رہا ہے تو اس میں بالخصوص وہی لوگ مراد ہیں جو جھوٹے عذر پیش کریں. من الاعرابی، آراب جو ہے این را با ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آراب جو ہے نا اس سے مراد ہوتے ہیں جو عرب کے جو بدو لوگ، بدو تو آپ نے سنا ہوگا نا، عربی بدو لوگ یعنی جو شہری لوگ نہیں ہوتے، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بدو کہا جاتا ہے، جو کہ شہری زندگی سے اتنے واقف نہیں ہوتے. اور جیسا ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے نا، شہری لوگ بھی ہوتے ہیں اور دیہاتی لوگ بھی ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو عراب سے مراد وہ بدو لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صحرا نشین آپ کہہ لیں یا بادیہ نشین آپ کہہ لیں، صحراؤں میں جنگلوں میں رہنے والے. لی یؤذنا، کہ اجازت دی جائے. روٹ ورڈ اذن ہی ہے، الف زال اور نون اور لام سے لی، تاکہ یا لیے. لیؤذنا، کہ اجازت دی جائے، لہم لیے ان کے، وقعدا اور وہ بیٹھ گئے. وہ قعدہ بیٹھنے سے ہے. کون بیٹھ گئے؟ الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا. کذبو کا مطلب ہوتا ہے خود جھوٹ بولنا، اور اگر کذبو آئے تشدید کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کو جھٹلانا. تو یہ کذبو ہے، جھوٹ بولنا. کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ، اللہ سے، اور ورسولہ، اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. سیصیب الذین، ان قریب وہ پہنچے گا ان لوگوں کو. صاد واو اور با، صابہ یصیبو، اصابہ مصیبت، یہ سب ورڈز اسی سے ہیں، صاد واو با سے. اور سین جو ہے وہ ان قریب کے معنوں میں آتا ہے، یہ ویری سون، یہ ان کے ساتھ ہوگا. اور شروع میں یہ جو آ رہا ہے آتا ہے ان والا، وہ کے معنوں میں. ان قریب وہ پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب عذاب پہنچے گا، علیم دردناک، بہت زیادہ سخت عذاب ایسے لوگوں کو پہنچے گا. اب یہاں پہ جو ہے ان خاص لوگوں کا ذکر ہے جو یعنی آپ کہہ لیں کہ صحراؤں میں جنگلوں میں رہنے والے جو عراب لوگ تھے، عرابی کی جمع عراب، یعنی مدینہ کے باہر کے جو لوگ تھے. مدینہ تو ایک شہر کی حیثیت رکھتا تھا نا، تو باہر جو لوگ جن کو بدو، عربی بدو کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ اس طریقے سے مہذب یا تہذیب ان کو ایسی نہیں تھی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان میں سے بھی دونوں طرح کے لوگ تھے، کچھ تو سچے بھی تھے جن کا ذکر آگے آئے گا، لیکن ان عرابیوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اسی طرح کے منافقین تھے جیسے کہ مدینہ کے اندر کے منافقین کا ذکر ہم پڑھتے آئے نا. تو اس طرح سے باہر کے ایسے بدوی صحرائی لوگوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن کے اندر منافقت تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو مدینہ کے باہر کے بدوی لوگ ہیں ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ وہ بھی آ کر انہوں نے بھی عذر کیا، اور بعض تو ایسے تھے کہ جنہوں نے وہ عذر بھی دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی. کیونکہ دیکھیں بتایا تھا نا کہ فرض عین تھا، نفیر عام تھی، تو جو ارد گرد کے قبائل تھے ان میں بھی اعلان کر دیا گیا تھا، سب کے لیے نکلنا جو ہے وہ ضروری لازم قرار دیا گیا تھا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی آئے، وہ بدوی لوگ، اور انہوں نے بھی آ کے بلا وجہ عذر پیش کیے، اور وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ وہ پیچھے رہ جائیں، اور وہ بھی جھوٹ بولنے والے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے. یہ جو مدینہ کے اندر کے جو منافقین تھے جو جھوٹے بہانے کرے تھے، یہ بھی تو جھوٹے لوگ ہی تھے نا. انہوں نے بھی بلا وجہ کے بہانے کیے، حالانکہ ان کی استطاعت تھی، حالانکہ یہ جا سکتے تھے، لیکن صرف چونکہ یہ محنت کرنا، قربانی دینا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو روکا اور دوسروں کو بھی روکتے رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی انہی جھوٹے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے، اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ہر طرح کی ہی آپ کہہ لیں کہ عادات بھی ہوتی ہیں، اور ہر طرح کے علاقوں میں ہر طرح کے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں، ہے نا. کیونکہ یہ بھی جو بدوی لوگ تھے انہوں نے پہلے تو
اسلام کے بلند و بانگ انہوں نے دعوے بھی کیے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی منافقت کا ایلیمنٹ تھا. ٹھیک ہے، جہاد سے پہلے تک تو انہوں نے اعلان کر دیا، اور اس اعلان کی بھی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کو ظاہر اسلام کی طاقت نظر آ رہی تھی کہ اب اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، پھر ان کے ظاہر اپنے وہ مفادات بھی تھے، اور ان کی بس جیسا کہتے ہیں نا کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنا، کہ ان کی کوئی تعلیم یا تربیت اس طرح سے ہوتی نہیں تھی. تو ان کا معاملہ یہی تھا کہ یہ بس دیکھ لیتے تھے کہ اچھا ابھی کون جو ہے وہ طاقت پکڑ ہے تو اسی کے ساتھ وہ شامل ہو جاتے تھے. تو ان میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جنہوں نے یہی منافقت کا لبادہ اوڑھا تھا. اور لیکن جب اب جہاد کا وقت آیا جس میں اصل کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی تھی، تو پھر یہ اپنے ان وعدوں سے بھی پھر گئے، اور مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین کی طرح انہوں نے بھی عذر بہانے تراش کیے کہ ہمیں جہاد سے رخصت مل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا کہ ان لوگوں میں بھی منافقت ہے، اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ بیسیکلی بچنا ہی چاہ رہے ہوتے تھے. اچھا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس جہاد میں شرکت کے لیے خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اگر وہ پیچھے رہ جائیں تو حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. لیسا نہیں ہے، علا اوپر، الضعفاء ضعفاء جو ہے یہ ضعیف کی جمع، اور جو جس کو اردو میں ہم ضعیف کہتے ہیں نا، بوڑھا، ایجڈ، اس کی جمع. ضاد عین اور فا، دوف جو ہے وہ کمزوری کے معنوں میں، بیسیکلی دوف جو ہے نا عربی میں کمزوری کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں عموماً بوڑھے لوگوں کے لیے بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بڑھاپا جو ہے وہ کمزوری ہی ہوتا ہے. تو نہیں ہے کمزوروں پر، ٹھیک ہے، چاہے کسی بھی طرح کی ان کو کمزوری تھی. ولا اور نہ الا اوپر، المردہ، مردہ جو ہے مریض سے ہے، میم را دال یعنی جو مریض لوگ ہیں. ولا اور نہ الا اوپر ان لوگ، الا الذین اوپر ان لوگوں کے، لا جو نہیں، یجدونا وہ پاتے، واو جیم اور دال وجدہ ہوتا ہے کوئی چیز پانا، یا جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے والا، واو نون پلورل کا، وہ نہیں پاتے، ماں جو ينفقون وہ انفاق کر سکیں یا وہ خرچ کر سکیں. یعنی اب ایک تو اس کا روٹ ورڈ نون فا اور قاف اور یا جو ہے آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کا. حرجن کوئی تنگی، ہا را اور جیم، یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو کہ کچھ خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، حرجن، حرج کہتے ہیں کوئی حرج ہونا، کوئی تنگی ہونا، کوئی مواخذہ ہونا، یعنی ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہاں پہ حرج جو ہے نا مواخذے کے معنی میں کہ ان کے اوپر کوئی مواخذہ یا ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. اذا جب نصحو وہ خیر خواہ ہو یا وہ خیر خواہی کریں، نون صاد ہا جو ہے نصیحت کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے. تو جب وہ خیر خواہی کریں، للہ ہی لیے اللہ کے، و رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، یعنی وہ خیر خواہ ہوں، وہ خالص سچے لوگ ہوں. ماں نہیں ہے اللہ اوپر، المحسنین ہاں احسان کرنے والوں پر، حاسین نون محسنین احسان کرنے والے، من سبیل، یہاں پہ سبیل جو ہے ویسے تو سبیل کا مطلب راستہ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ راستے سے مراد ہے کہ ان کے اوپر کوئی پکڑ والا راستہ نہیں ڈھونڈنا، یعنی ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کرنا، کوئی پکڑ ان کے اوپر نہیں ہے، کوئی ان کا مواخذہ نہیں، حساب کتاب ان کے لیے نہیں ہوگا. واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. غفرہ ڈھانپنے کے معنوں میں آتا ہے، غفور فعول کے وزن پہ بہت زیادہ کے معنوں میں، مبالغے کا صیغہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے. رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، فعیل کی وزن پر یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا
یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مواخذے سے مستثنا قرار دیا گیا، یعنی جن کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ سچے خالص مومنین جن کا عذر قابل قبول قرار دیا گیا۔ اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ کون کون سے لوگ؟ ایک تو وہ جو کہ کمزور تھے، ٹھیک ہے، اب کمزوری کسی بھی طرح کی ہو سکتی تھی، اس سے مراد ان کی کوئی بڑھاپے کی وجہ سے بھی کمزوری ہو سکتی تھی، اور ان کی کوئی اور کسی بھی طرح کی کوئی مجبوری ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو سکتے تھے، یعنی جو بھی ریزن ان کی یعنی ایکسیپٹیبل ریزن تھی، جائز ریزن تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسرے پھر وہ مریض جو اس وقت جہاد پر نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر مریض اور ایسے لوگ جنہوں نے ان مریضوں کی تیمارداری کرنا ہوتی تھی وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور ان کے لیے بھی چھوٹ ہوتی تھی۔ جیسے جنگ بدر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ حضرت رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو آپ کے عقد میں تھی وہ بہت زیادہ شدید بیمار تھیں، تو ان کی تیمارداری کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ تم جہاد پہ مت جاؤ، ان کے ساتھ رہو، اور باقی پھر ان کی جو ہے وہ وفات بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ مطلب اس طریقے سے اس میں وہ لوگ بھی وہ بھی ایک طرح سے مجبوری تھے نا، مطلب ان کی نیتیں تو ٹھیک تھیں لیکن ایسی ذمہ داری تھی کہ اس طرح سے وہ جا نہیں سکتے تھے، یعنی ایسے تیماردار جن کا بیمار کے پاس رہنا لازمی ہو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرے وہ لوگ جن کے پاس کوئی بھی جہاد کے لیے خرچ کرنے کو، انفاق کرنے کو کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جو مجاہدین ہوتے تھے جہاد پہ جانے والے، ان کو اپنی سواری کا یا کوئی اسلحے کا یا اپنا زادے را یہ ان کو خود انتظام کرنا ہوتا تھا نا، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے مستثنا قرار دیا۔ الضعفاء، کمزور میں پھر عورتیں اور بچے بھی آ جاتے ہیں نا، ظاہر ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو، عورتیں اور بچے بھی اسی میں ہی کمزوری میں آ جاتے ہیں، تو عورتیں، بچے، بوڑھے اور اس کے علاوہ بیمار اور اس کے علاوہ تنگ دست کو بھی اللہ تعالیٰ نے مستثنا قرار دے دی، کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھیں اب اتنا لمبا سفر تھا 700 کلومیٹر کا، تو ایسے تو نہیں جا سکتے تھے نا بغیر سواری کے اور بغیر کسی تیاری کے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ اس آیت میں جو نا ایک کنڈیشن بھی لگائی گئی ہے، یہ جو ہے نا اذا نصح للہ ورسولہ، یعنی وہ خیر خواہی رکھتے ہوں دل میں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی دیکھیں 2 طرح کے کردار ہو سکتے ہیں نا، فرض کریں 2 طرح کے بیمار ہیں، شاید میں نے اس دن بھی اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا کہ ایک جو منافق ہوگا نا اس کو اگر کوئی کمزوری ہو جائے گی یا کوئی بیماری ہو جائے گی، جو کہ ویسے تو ایک جائز عذر ہے، لیکن وہ یہ سوچے گا کہ شکر اللہ کا کہ مجھے اس کمزوری یا بیماری کی وجہ سے نہیں جانا پڑا ان کے ساتھ۔ اور دوسرا ایک مومن ہوگا جس کو اگر کوئی بیماری یا کوئی کمزوری یا مجبوری ایسی ہو گئی کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا جانے کو، یا کسی وجہ سے کوئی ریزن ایسی تھی کہ وہ جہاد پہ نہیں جا سکا، لیکن اس کو اس کی وجہ سے سخت غم اور دکھ ہوا کہ وہ کیوں جہاد پہ نہیں جا سکا، اور اس کی نیت پوری تھی جانے کی اور وہ بہت بے تاب اور بے چین تھا کہ میں بھی کسی طرح سے جہاد پہ جا سکوں۔ ایسے بھی بہت سے لوگ تھے، تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی عذر تو نہیں ہے، لیکن یہ کنڈیشن بھی ساتھ دیکھی جائے گی، یعنی اگر نہ جانے والا عذر کسی منافق کے پاس بھی صحیح والا ہے جس سے اس کو مستثنا قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نیت اندر سے کھوٹی ہے اور وہ اس عذر کے مل جانے پر وہ خوش ہو رہا ہے کہ چلو اچھا ہی ہوا میری یہ کمزوری تھی تو میں اب ساتھ نہیں جا سکتا، تو وہ مستثنا نہیں ہوگا، یعنی کیونکہ دیکھیں عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، تو جو منافق شخص ہے اس کے احساسات اگر یہ ہوں گے کہ اچھا ہی ہوا میں تو اس ٹائم پہ بیمار ہو گیا، جہاد سے میں بچ گیا تو مجھے تو بڑا زبردست بہانہ مل گیا، تو ایسا انسان جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو سچا ہے ہی نہیں، اس کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک مومن کے احساسات یہ ہو گئے کہ کاش میں اس وقت بیمار نہ ہوتا، میں اس اجر سے محروم نہ رہتا جو باقی جہاد کرنے والوں کو ملے گا۔
یا اس کو یہ ہوگی کہ میں جلدی جلدی صحت یاب ہو جاؤں اور میں بھی پھر جہاد میں شامل ہو سکوں، ٹھیک ہے نا. تو ایسے جو مومنین ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نیتوں پر بھی اجر ملے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ ایک ہی بات سے انسان کی نیت اور احساسات کا پتہ چل جاتا ہے. اب مطلب مریض ہونے کے لحاظ سے تو دونوں برابر ہیں، وہ منافق بھی اور ایک مسلمان بھی، جو بھی آپ اگزامپل کے طور پہ جن کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ نیتیں فرق ہیں، احساسات بالکل ہی متضاد ہیں، تو یہی چیزیں جو ہیں، یہی نیتیں اور نیتوں کا فرق اور احساسات کا فرق منافق اور مومن جو ہے نا ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس طریقے سے ان کا اجر بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بہت زیادہ جہاد کی شدید خواہش رکھتے ہوئے بھی ساتھ نہیں جا پائے تھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کسی کے پاس سواری نہ تھی یا کسی کو ایسی کوئی مجبوری تھی. تو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر کے دوران فرمایا تھا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی عبور کر رہے ہو تو وہ تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ اس اجر میں وہ شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، حبسہم العذر، ان کو تو عذر نے روک لیا، ورنہ ان کی نیتیں پوری تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں پر بھی ان کو وہی اجر دے دیا جو جہاد میں جانے والوں کو دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو، اگر ان کی نیتیں سچی ہوں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شامل ہونے کی سچی نیت رکھتے ہوئے بوجہ عذر، بوجہ کوئی معذوری یا کوئی کمزوری وہ ساتھ نہیں جا سکے، تو ان کا تو اجر بھی پکا ہے نا. تو اخلاص و نیتیں جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں. جیسا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے نا، ان کے لیے آتا ہے کہ نابینا تھے پیدائشی، انہوں نے یہ تک آفر کی کہ مجھے لے جائے، میں صرف جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں. سبحان اللہ. ایک اور صحابی تھے، اپاہج تھے، لنگڑا کر چلتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں ساتھ آؤں گا. تو یہ جو جذبہ ہے نا لوگوں کا، یہ جذبہ بھی انسان کو، یہ نیتیں بھی انسان کو اجر دے دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ما علی المحسنین من سبیل، یہ تو احسان کرنے والے ہیں، یہ تو نیکی کا نیت رکھنے والے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کی نیتیں صاف تھی، جو اخلاص والے مخلص سچے مومن تھے، لیکن اپنی جائز عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے، اور ان کا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہے. یعنی ساتھ ساتھ جب یہ بتایا جاتا ہے نا کہ کن کے بہانے اور معذرتیں جھوٹے تھیں، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں نے بھی تو عذر ہی دیا تھا کہ میں کمزور ہوں، یا میرے پاس سواری نہیں ہے، یا میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے انفاق کرنے کے لیے، تو میرے اوپر بھی یہ معاوضہ نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی تسلی ساتھ ساتھ کراتے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، وسعت والے ہیں، جانتے ہیں، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، غفور و رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بخش دیتے ہیں ایسے کمی کو تاہی کو، اور یہ تو ظاہر انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں تھی. تو اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کی نیت تو کم از کم ہماری سچی اور خالص ہونی چاہیے نا. اس کے بعد کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسی ریزن ہو جس کی وجہ سے آپ وہ نہ کر سکے، جینوئن ریزن ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ بات میں بھی ہمیشہ کرتی ہوں کہ جائز ریزن جو ہے وہ سب کی ہو سکتی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جن کی نیتیں ٹھیک ہوں گی نا کہ وہ واقعی پڑھنا چاہتے، سمجھنا چاہتے، علم حاصل کرنا چاہتے تھے، پھر ان کو کوئی ایسی ریزن آ گئی، لیکن اس میں بھی ان کی نیت یہی تھی کہ وقتی طور پر جب یہ ختم ہو جائے گی ریزن، تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ دین کے علم کے ساتھ جڑیں گے. تو ایسے لوگوں پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جن کے اوپر اللہ کا یہ نام و فضل ہو کہ ان کو سمجھ کی طرف لایا جائے یا ان کے لیے وہ راستہ کھولا جائے، اور پھر وہ اس کی ناقدری اور ناشکری کریں بلا وجہ کے عذر و بہانے کر کے، یا کوئی عذر بہانہ مل جانے پر اس پہ خوش ہو جائے کہ چلو اچھا ہوا مجھے یہ بہانہ مل گیا، مجھے یہ کرنا ہی نہیں پڑے گا، تو ظاہر ہے وہ نیتیں تو پھر دیکھی جائیں گی نا، اور پھر اسی کے مطابق ہی حساب کتاب ہوگا. تو یہ بات ہے. تو اپنی نیتوں کو ہم ساتھ ساتھ ضرور چیک کریں کہ ہماری نیتیں کتنی خالص ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی عذر مل جانے پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو عذر مل گیا، اچھی بات ہے، اب مجھے یہ کرنا نہیں پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں دلوں کے حال.
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اور نہ ہی ان لوگوں پر بھی کوئی موصع ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں. تو وہ واپس چلے گئے. اس غم سے ہی ان کی آنکھیں اشکبار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا. لا اور نہ علا اوپر الذین ان لوگوں پر اذا جب ما اتوکا وہ آئے آپ کے پاس. کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگل تو ان کے لیے آتا ہے نا. ماں جو اتو حمزہ تا یا ہوئی آتاہم اللہ ہوئی ورڈ آپ کافی دفعہ پڑھتے ہیں. اتو وہ آئے کا آپ کے پاس لی تحملہم تاکہ تم سوار کرو ان کو. حمل سے ہے نا ہا میم لام. حمل کا مطلب ہوتا ہے کوئی وزن کوئی بوجھ کوئی سوار ہونا. تو لام ذیلی تاکہ کے لیے تا زبر آتین والا تم کے معنوں میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے آئے تھے تاکہ ان کو تم کوئی سواری دے دو. لتحملہم قلتا تم نے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان لوگوں کو. لا نہیں اجدو میں پاتا. اس میں الف جو ہے نا آتین والا میں کے معنوں میں ہے اور روٹ ورڈ واو جیم دال وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ پا لینا. اجدو میں پاتا. لا اجدو نہیں میں پاتا. نہیں کا سیدھا ہے کہ نہیں میں پاتا. ماں جس پر احملکم سوار کروں تم کو. ٹھیک ہے. حامیم نام ہی اس کا روٹ ورڈ ہے. جن پر احملکم میں سوار کروں تم کو علیہ اس پر تولو وہ پلٹتے ہیں. وہی واو لام یا تولا سے وہ لوٹتے ہیں. یہاں پہ یہ منہ موڑنے کے معنوں میں نہیں ہے. یہاں پہ تولو جو ہے نا ایسے ٹرن بیک یعنی آئے اور پھر واپس وہ گئے. ٹھیک ہے. تولو وہ واپس لوٹتے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ اس حال میں کہ آنکھیں ان کی. عین جو ہے وہ آنکھ کے لیے آتا ہے اور اعینہم جمع کے صیغے میں آنکھیں ان کی تفیدو بھیگ جاتی ہیں. فا یا اور دعاد اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فادہ یفیدو پانی کا جاری ہو جانا پانی کا اچھل کے کناروں سے بہہ نکل جانا. تو اس سے مراد ہے جیسے آنکھیں چھلک جانا رونا. ٹھیک ہے. تفیدو بھیگ جاتی. اس میں تا جو ہے نا مونس کی تا ہے. من الدم آنسو سے. دم جو ہے دال میم اور عین یہ آنسو کے لیے آتا ہے. ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آنسوؤں سے. حزنن حزن و ملال ہوتا ہے نا یہ وہی ورڈ ہے. حازانون غم سے. ٹھیک ہے. اللہ کے نہ یجدو وہ پائے ماں جو ینفقون وہ خرچ کر سکیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی سواری دے دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جا سکیں. یعنی اس میں وہ حقیقی مومنین ان کا ذکر کیا گیا جن کے پاس ایک شرعی عذر تھا. ان کے پاس سواری نہیں تھی. ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا. اتنے طویل سفر کے لیے ظاہر ہے سواری تو ضرورت تھی. زیادہ راہ ضروری تھا. لیکن وہ بہت خواہش رکھتے تھے جہاد پہ جانے کے لیے. ان کے اندر ایک بے چینی تھی ایک تڑپ تھی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکویسٹ لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتفاق سے کوئی سواری نہیں تھی کہ ظاہر ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریفیوز کر دیا کہ میں تو تمہارے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی سواری اپنے پاس نہیں پاتا. اس سے ان کو اتنا غم اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگ گئے. ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی کیونکہ نیتیں سچی تھی نا. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں نا ان کا پھر حال کیا ہوتا ہے دین کے لیے کچھ نہ کر سکنے پر یا پیچھے رہ جانے پر. ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا غم ہوا کہ اب ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہیں جا سکیں گے تو ہم اتنے بڑے اجر سے محروم رہیں گے. ان کا یہ حال تھا کہ ان کی آنکھیں بھر گئی آنسوؤں سے کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ کیونکہ وہی جو پچھلی بات سے آپ ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ
اضاف نسخ للہ و رسولی، یہ وہ لوگ تھے جن کی خیر خواہی تھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ نہیں جا سکتے، معذور ہیں، تو ان کی آنکھیں چھلک پڑی اور وہ غم کا شکار ہو گئے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ اس میں ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے جو کچھ یعنی ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے سواری کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ میں غمگین ہو کر واپس آیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ نہیں ہم جا سکتے۔ تو کہتے ہیں ایک تو مجھے یہ غم تھا کہ ہمیں سواری نہ ملی، ہم جا نہیں سکتے، دوسرا کہتے ہیں مجھے یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں جب میں آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ اونٹ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ اللہ نے جو ہے یہ بندوبست کیا اور اللہ کے رسول کی طرف سے پھر تمہیں یہ دیے جا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت نہیں تھے جب وہ آئے، لیکن اتنا ان کو غم ہوا، اتنا دکھ ہوا، لیکن بعد میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ دین کے لیے جذبے کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو رہا ہوتا ہے، راستہ بند ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ غم اور تڑپ بھی اگر ہونا تو اس غم اور تڑپ کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی وہ لگن اور تڑپ دیکھتے ہوئے وہ چیز اس کو مہیا بھی کر دیتے ہیں، یا اس کے لیے وہ راستہ بھی کھول دیتے ہیں، وہ آسانی بھی کر دیتے ہیں، جس کے لیے وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو رہا تھا کہ کسی طرح سے میں یہ جہاد کر سکوں اللہ کی راہ میں، یا یہ ایفرٹ کر سکوں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ جو ہے وہ دین کو لے رہا ہے، اور کس طرح کتنی سچی خالص نیت ہے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے، یا اپنا وقت لگانے کے لیے، یا دین کے لیے کچھ بھی کرنے کی۔ اگر نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ نیتوں پر بھی اجر دے دیتے ہیں چاہے کچھ نہ بھی کر سکے، اور اگر نیتیں سچی ہوں، خالص ہوں، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بالکل بند راستے بھی کھول کے ان بند راستوں میں سے، ان اندھیروں میں سے بھی کوئی ایسی روشنی نکال سکتے ہیں، یا کوئی ایسا راستہ پیدا کر سکتے ہیں جو ویسے انسان کو نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ خیر کا یا وہ ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ یا وہ اگر کوئی جد و جہد کرنا چاہ رہا تھا اللہ کے دین کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، ہمارے راستے میں محنت و مشقت کوشش کرتے ہیں، ہم پھر ان کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں اپنے راستے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوشش اور جذبہ دیکھنا ہے، وہ خالص اور سچا ہو تو پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ خود ہی راستے آسان کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھنا دین کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو چاہ کے بھی نہیں ان کے لیے سرکمسٹانسز اس طرح کے بن رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اگر ایسے میں ان کے اندر ایسی تڑپ ہو اور ایسا دکھ اور غم ہو کہ میں چاہ رہا ہوں میں نہیں کر پا رہا ہوں، یعنی ان کی نیت اتنی سچی ہو، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آسانیاں کر دیتے ہیں آپ کے لیے، اور اسی مشکل میں سے آپ کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے۔ بعض دفعہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ کے لائف کے سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے فار اے لانگ ٹرم کہ بندہ کہتا ہے شاید میں تو اب نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر نیت خالص ہو، سچی ہو، جذبہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، شاید آپ کو خود بھی ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی آسانیاں کرتے ہیں اور اتنا زیادہ جذبہ دیتے ہیں کہ انسان ان سارے حالات کے باوجود بھی اپنا وہ جو دین کے علم کا سفر ہے نا وہ جاری رکھے رہتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی بہت سی مشکل سرکمسٹانسز کے ساتھ، یا بظاہر ناممکن لگنے والے سرکمسٹانسز کے ساتھ، بعض جاب بھی کر رہے ہیں، بعض کاروبار بھی کر رہے ہیں، بعض کے بچوں کی مصروفیات ایسی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیماری آ گئی، کوئی شوہر بیمار ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، لیکن اگر جذبہ اور نیت ہونا تو انسان کو اللہ تعالیٰ ان سارے حالات میں سے بھی ایسے راستے نکال دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے پاسبل ہو جاتا ہے، نیت سچی اور خالص ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو آنسو جو نکلے اس وقت اس
حسرت کی وجہ سے ان کی بھی اتنی قدردانی کی کہ ان کا یہاں پہ قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ ان کو اس پہ بھی بہت دکھ تھا کہ وہ کچھ خرچ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور وہ اتنا غمگین ہوئے. انما السبیل علی الذین یستأذنوک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون. الزام یا معاوضہ تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں. انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی. انما بے شک السبیل مواخذہ یا راستہ، وہی سبیل جو ہے ویسے تو راستے کے لیے آتا ہے لیکن اس سے مراد مواخذہ ہے کہ مواخذہ اللہ اوپر الذین ان لوگوں کے ہے یستأذنوکا وہ طلب کرتے ہیں اجازت آپ سے، یا وہ کے معنوں میں سین تا طلب کرنا، الف زال نون اجازت یا اذن لینا، وا نون پلورل کے لیے ہے، کا تم سے. یستأذنوکا وہ طلب کرتے ہیں اجازت آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہم حالانکہ وہ اغنیاء غنی ہے، غنی کہتے ہیں دولت مند کو. ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ بہت دولت مند تھے. غنی ویسے تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی کی حاجت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جو دولت مند انسان ہوتا ہے اس کو بھی کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا نا، اس لیے اس کو غنی کہا جاتا ہے. تو اغنیا غنی کی جمع کہ جو غنی لوگ ہیں یعنی جو دولت مند ہیں، ردو وہ راضی ہو گئے، بِأَنَّ بوجہ اس کے یا ساتھ اس پر کے یکونو وہ ہو جائیں، یا وہ کے معنوں میں کانا یکونو ہونا، ما ساتھ الخوالفی پیچھے رہنے والیوں کے، خالفت ان کی جمع پیچھے رہنے والی یعنی جس کا عورتیں تھیں، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ. وَطَبَعَ اللَّهُ اور مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، فہم تو وہ لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے. پیچھے لا یفقہون کہا تھا، یہاں پہ لا یعلمون کہ ان کا علم ہی نہیں ہے. پہلے سمجھ بوجھ و بصیرت کی بات تھی اور یہاں پہ علم کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پہلے وہ جو مستثنا قرار دیے نا ان کے بارے میں بتایا، اور پھر ان کی نیتیں کے بارے میں بھی بتایا کہ چونکہ ان کی نیتیں اتنی خالص تھیں، وہ اپنی جائز ضرورت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکے، تو ان کے عذر بھی قابل قبول ہے، وہ مستثنا ہے، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہاں مواخذہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ آ کے اجازت طلب کی، اس حال میں کہ وہ تو دولت مند تھے، وہ طاقتور بھی تھے، وہ زیادہ راہ بھی رکھتے تھے، وہ جا سکتے تھے، ساتھ جانے کی پوری استطاعت تھی، لیکن انہوں نے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی، یعنی انہوں نے جہاد پہ جانا پسند نہ کیا. تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے اوپر تو مواخذہ ہوگا نا جو باوجود استطاعت کے بھی بیٹھ گئے تھے، اور پھر اس پہ وہ خوش بھی تھے، یعنی اس پہ ان کو کوئی ندامت نہیں تھی، کیونکہ کوئی خیر خواہی تو تھی نہیں ان کے دین کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کچھ جو ہے وہ کھو دیا ہے، یعنی ان لوگوں نے کیسا اجر گما دیا. ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ ایک تو استطاعت رکھنے کے باوجود گئے بھی نہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب وہ کوئی علم نہیں رکھتے. یعنی علم جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل انعام و کرام اور نعمت ہوتی ہے، اور طلب رکھنے والوں کو علم ملتا ہے. ہدایت بھی طلب یا تڑپ رکھنے والوں کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں نا جب انسان کسی چیز کو غیر اہم سمجھتا ہے تو اس کو اگنور کرتا ہے نا، یا اس کے لیے ٹال مٹول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اہم کام تو انسان فوری طور پر کرتا ہے. فرض کریں آپ کے گھر میں کہیں پہ واش روم ہے، جیسا یہاں پہ واش رومز میں اگر پانی لیک ہو جائے تو کس طرح انسان فوری بھاگے گا، کیونکہ پتہ ہے اگر یہاں پہ واش روم میں پانی لیک کر گیا تو کیا مصیبت پڑے گی، نیچے سے چھتیں ساری ٹپکنے لگ جائیں گی، کیونکہ اہم کام ہوتا ہے نا، تو انسان فوری بھاگتا ہے اس کے لیے. یا فرض کرے خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی موذی مرض کینسر وغیرہ کا علم ہوتا ہے تو اس کا علاج فوری کیا جاتا ہے. اس کے برعکس کوئی نزلہ زکام کھانسی ہو تو وہ اتنا زیادہ انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا، کہ خیر ہے ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. تو جب علم نہ ہونا تو انسان کو پھر اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو دین کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جن کو علم ہوتا ہے نا کہ اس دین کے لیے کوئی قربانی دینے میں یا اس دین کا علم حاصل کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہے، تو انسان فوری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے.
اور جن کو علم نہیں ہوتا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، یا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی اہمیت بھی ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی عمل کرنا ضروری ہے، تو وہ پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ علم جو ہے اس کی اہمیت کا اگر احساس ہوگا نا، اس دین کی علم کی اہمیت کا، تو پھر ہم فوری اس کی طرف جائیں گے، پھر ہم اس علم کے حصول کو ڈیلے نہیں کریں گے اپنے لیے، کیونکہ جب یہ پتا ہو نا، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بھی بتا دی کہ ایسے لوگ جو استطاعت کے باوجود جھوٹے عذر بہانے رکھتے ہیں، ان کے پھر دلوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب کوئی یہ کام کر سکتا ہو، دیکھیں بالعموم تو سب ہی دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو دنیاوی روٹین اور کام کاج ہے وہ تو ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں نا، دنیا کا ہر کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بے بنیاد عذر اگر دے رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ دل نہیں کر رہا اس کا آنے کو، کوئی کہہ دے گا اچھا ابھی میں نہیں کر سکتا، ابھی میں نے یہ کام کرنا ہے، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی میرے پاس یہ مصروفیت ہے، یہ بے بنیاد عذر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، تو موقع ملا لیکن اپنے جھوٹے بہانوں کی وجہ سے اور بس قربانی نہ دینے کی ایک ریزن لے کے انسان اگر اس سے دور رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق ہی چھین دی جاتی ہے، پھر وہ دلوں پر ایسی مور لگتی ہے کہ پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے تو راستہ کھولا تھا، اللہ نے تو ایک روشنی کی کرن دکھائی تھی، اب سٹیپ تو لینا تھا نا انسان نے، تو جھوٹے بہانے عذر کر کے اگر کوئی پیچھے رہے گا اور پھر اس پہ وہ ندامت بھی اس کو کوئی نہیں ہوگی، یعنی وہ خوشی خوشی بیٹھے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے، جن کو علم ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم چیز تھی جس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ الحمدللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص نام و فضل اور اس کی دی توفیق کی وجہ سے ہمارے 10 سپارے یعنی 1/3 جو ہے وہ اس طرح سمجھ کے پڑھنے کا ایک سفر جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا، اللہ کی دی توفیق سے ہے، اللہ نے اس قابل کیا، وما توفیق الا باللہ۔ اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ اب یہ 10 سپارے پڑھ کے ہماری کیا سوچ ہے یا ہمارے کیا احساسات ہیں، کیا اب ہم اس اہمیت کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے آگے بھی اس سے جڑ کر رہنا ہے اور اس سے ہٹ نہیں جانا، تو یہ اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے اور اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو نا ذرا مضبوط اور اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ جب ہم اپنے نفس کو پیمپر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، وہ ہائے ہوئے والا رویہ ہم بچوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پیمپر کر کر کے، اور اپنے نفس کو بھی ہم اتنا پیمپر کرتے ہیں اور اتنا اس کو کھلا چھوڑا ہوتا ہے کہ ہم قابو کرنا یا اپنے اوپر سختی کرنا یا اپنے اوپر کوئی مشقت میں ڈال کے اپنے آپ کو بٹھانا، اپنے آپ کو نفس کو قابو کر کے بٹھانا پڑتا ہے نا اس کے لیے کہ نہیں اب کلاس ہے تو میں نے اٹینڈ کرنی ہے، میں نے سیکھنا ہے، میں نے یہ وقت لگانا ہے، اتنی آسانی ہے، ایک انگلی کے ٹچ سے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اب سوچ کی بات ہے نا کہ انسان اس کو کس طرح سے لیتا ہے، تو اگر علم ہوگا، اس کی اہمیت پتہ ہوگی، تو انسان اس کے لیے دعا بھی کرے گا، اس کے لیے اپنے لیے سختی کو بھی خوشی سمجھے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اپنے لیے نام و فضل اور رحمت سمجھے گا، تو اس کی قدر بھی کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھ کے پڑھنے کا شوق عطا فرمائے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی تلاوت پلیز آن کر دیں۔ آیت نمبر 8 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون
المنافقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے.